السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سورۃ کوثر کا وظیفہ۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک دن ہی کریں گے۔ جی ہاں، یہ ایسا وظیفہ جس کو آپ ایک دن ہی کریں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس مصیبت میں بھی آپ گرفتار ہیں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ جو حاجت طلب کریں گے وہ انشاءاللہ العزیز ایک دن کے ہی عمل سے پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نے صرف اور صرف ایک دن ہی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح یہ عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر اس طرح سے آپ یہ عمل کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو سے اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ سے اس کا شان نزول بھی ذکر کروں گا اور اس کے فوائد بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا وظیفہ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ ایک دن کے اندر حل ہو جائے گا۔ تو بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کی حاجت جتنی بھی بڑی ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، انشاءاللہ وہ ایک دن کے اندر اللہ رب العزت حل فرما دے گا اور آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ بزرگوں کا معمول رہا ہے اس وظیفے کے حوالے سے کہ جب بھی اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لیں تو اللہ رب العزت ان حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس اپنے مالک کے ساتھ لو لگانی چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ مقربین کا وظیفہ ہے، اکابرین کا وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مختصر سا اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ حضرت ابن ابی حاتم نے بہقی کے دلائل النبوہ میں حضرت محمد علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد مر جائے عرب والے اسے ابتر کہتے تھے۔ عرب والے اسے ابتر کہتے تھے۔ سورۃ کوثر کے آخر میں لفظ ابتر استعمال ہوا ہے۔ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار نے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اس سورۃ کوثر کو نازل فرمایا۔ ایک کافر جس کا نام آس تھا، اس کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا نعوذ باللہ، وہ کہتا کہ اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہیں، اس کے تو بیٹے ہی نہیں، اس کی نسل یہی پر ختم ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر کا نزول فرمایا۔ ناظرین کرام، اس وظیفہ کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر 133 مرتبہ 133 مرتبہ آپ نے یہ سورۃ کوثر بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے، آپ نے 133 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور مکمل یقین کامل اور یکسو کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ نے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ آپ گٹھلیاں گن لیں، کیونکہ 133 سے نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے، تو آپ بھول بھی سکتے ہیں، ویسے تو آپ گٹھلیاں گن کے وہ قریب رکھ لیں، یہ تسبیح پہ آپ گن سکتے ہیں تو وہ گن لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، اور مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اپنی حاجت مالک کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمل آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور پھر یہی عمل آپ نے دوبارہ مغرب کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی حاجت جتنی بھی بڑی ہوئی، جتنی بھی بڑی پریشانی ہوئی، یہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اور جب یہ عمل کر رہے ہوں اور دعا مانگ رہے ہوں تو اس وقت آپ کی توجہ آپ کی حاجت کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ دل ہی دل میں یہ محسوس کر رہے ہوں کہ میری حاجت اس عمل کی برکت سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ اس طرح دوسرے لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔